المستمعین آخری مولانا زید الغربی صاحب اللہ سے جلوہ فضل بر ہو کر اپنے ایمان کے فضل بیان سے مومنین کی قلوب کو روشن و منور فرمائیں. اور اس صاحب کا استقبال ایک باواز بلند سلام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی نور قلوبنا بمحبة علویہ والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقاوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى
في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق الله العلي العظيم. وجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، مقامات مقدسہ کی حفاظت، شیعیان حیدر صفدر کی سلامتی اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ عزیزان محترم، ہمارے اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کی محبتوں کا۔ یقیناً آپ لوگوں کے بارے میں جیسا سنا تھا سرزمین علی پور پہ آ کے ویسا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں دعا گو ہوں پروردگارہ اسی طرح سے آپ لوگوں کے درمیان اتحاد، اتفاق، دوستی، محبت، برادری کو خداوند متعال قائم و دائم رکھے، اور اسی طرح سے خداوند متعال آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مقصد کو سمجھنے کی، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے امر کو زندہ کرنے کی، اسی طرح سے مسلسل توفیقات عطا فرماتا رہے۔ آپ سب اپنی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں جوانوں کا، یوتھ کا ایک ہجوم ہے، انسٹا پہ اور دوسری سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر مسلسل میسیجز آ رہے ہیں، بعض تشریف لا رہے ہیں، اپنے مسائل پوچھ رہے ہیں، اور میں مجلسوں میں بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے جوان چہرے میری آنکھوں کے سامنے بہت زیادہ ہیں۔ یوتھ، جوان معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتا ہے۔ جس معاشرے کا یوتھ کمزور ہے اس معاشرے کا بیڑا غرق ہے، جس کا یوتھ کمزور ہے۔ اور جس معاشرے یا جس قوم کا یوتھ مضبوط ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتی۔ قوموں میں جائیں، گھروں میں جائیں، ہر انسان کی ایک ہی پریشانی ہے، کیا کریں جو ہمارا بچہ صحیح راستے پہ آ جائے۔ ہر قوم کی یہی پریشانی ہے۔ آپ کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، مندروں میں چلے جائیں، یا اسی طریقے سے آپ چرچ میں چلے جائیں، آپ کو جوان چہرے بہت کم نظر آئیں گے۔ تجربہ کر لیں آپ، جوان چہرے بہت کم نظر آئیں گے۔ لیکن یہ معجزہ ہے فرش عزائے حسین کا، یہ معجزہ ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنی مجلسوں میں، وہ افراد جن کی پریشانی ان کے بچے ہیں، جن کی پریشانی ان کے جوان بچے ہیں، وہ اپنے بچوں پہ کہیں بھی نظر نہ رکھیں، صرف 2 جگہوں پہ نظر رکھیں۔ کہیں نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 جگہوں پہ نظر رکھیں۔ اگر 2 جگہوں پہ آپ کے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو چپ چاپ گھر جا کے آرام سے سو جائیں، آپ کے بچوں کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک نظر مسلح رکھیں اور دوسری نظر
فرش عذاب حسین پہ رکھیں۔ ان دو مقامات پہ بچوں پہ نظر رکھیں۔ اگر ان دو جگہوں پر آپ کا بچہ حاضر ہو رہا ہے تو یقین کریں دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان کر سکتی، کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی۔ اور میں جوانوں کی خدمت میں، اپنے دوستوں کی خدمت میں، اپنے ہم عمر کی خدمت میں ایک چھوٹا سا پیغام، حالانکہ میں بھی آپ ہی کے ساتھ شریک ہوں، صرف فی الحال سر پہ امامہ ہے، اللہ ہم میں اور آپ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تو بالکل نہ گھبرائیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جوانوں کو میں صرف دو حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، تیسری حالت میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، صرف دو حالت، جوان یوتھ، صرف دو حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حالت عالمن او متعلمن، جوان یا تو سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو، یا سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو۔ اس کے علاوہ تیسری حالت میں رسول اللہ فرماتے میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، یا سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو، علم دین سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو، علم دنیا سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو، کوئی کام سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو، کوئی ہنر سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو۔ ہمارا جوان گلی کے کسی نکڑ پہ کھڑا ہوا اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ ہمارا جوان کسی چوراہے پہ کھڑا اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا، یقین کریں اچھا نہیں لگتا۔ آپ کی غیرت، یقین کریں، اچھا کہتے ہیں پردہ عورتوں پہ واجب ہے، یقیناً ان کی نظر نامحرم پہ نہ پڑے، واجب ہے، لیکن آپ پہ بھی تو پردہ واجب ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فلاں جگہ کھڑے ہونے سے نامحرم کی نظر آپ پہ پڑے گی تو جتنی وہ نظر ڈالنے والی قصوروار ہے اتنا ہی آپ قصوروار ہیں۔ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بعض لوگ خود دیکھنا نہیں چاہتے کسی کو، لیکن اپنے آپ کو کسی کو دکھانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کسی کو دکھانا چاہتے ہیں، کسی کی توجہ جلب کرنا چاہتے ہیں، کسی کی توجہ کا مرکز بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اگر ان پہ پرہیز کیا جائے تو پھر جوان جوان کہلاتا ہے، جوان جوان کہلاتا ہے۔ اچھا جوانی اچھے ڈولے شولے بنا لینے کا نام نہیں ہے، اچھی باڈی بنا لینے کا نام جوانی نہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں گا، لیکن جوان چہروں کو دیکھ کے دل نہیں مان رہا ہے۔ اصحاب کہف تذکرہ بھی ہوا کل، اصحاب کہف جوان کہتے کسے؟ کیا جوان اچھی ہڈیاں اور مضبوط ہڈیاں رکھنے والے کو کہا جاتا ہے؟ جوان اچھے فیس کٹ رکھنے والے کو کہا جاتا ہے؟ جوان اچھی باڈی بنا لینے والے کو کہا جاتا ہے؟ جوان کسی پھرتیلے جوان کو کہا جاتا ہے؟ اسلامی نقطۂ نظر سے یا قرآنی نقطۂ نظر سے جوان کہتے کسے ہیں؟ اصحاب کہف کی ایج کیا تھی؟ اصحاب کہف کی ایج کیا تھی؟ کہتے ہیں 50 یا 40 پلس تھے سارے، 40 50 60 مختلف لوگ تھے، 40 50 60 70 ایسے تھے، اور 300 سال سو بھی لیے، سو بھی لیے۔ لیکن خدا نے خطاب کیا کیا؟ اللہ ایھا الفتیہ، اے جوانوں، اے جوانوں۔ بھائی میں کہوں گا پروردگارا بڈھے ہیں، ضعیف ہیں، ہاتھوں میں اسے ہیں،
پھر بھی تو جوان کہہ رہا ہے. عجب نہیں, خدا مسکراتا ہوا فرمائے کہ تم اس کے جسم کی طرف نظر ڈال رہے ہو, ہم اس کی روح کی طرف نظر ڈال رہے ہیں. جسم کمزور ہے لیکن روح مضبوط ہے, ایمان مضبوط ہے. انسان کی حیثیت ایمان کی طاقت سے ہوتی ہے. اپنے ایمان کی طاقت کو مضبوط کریں, اور یہی وجہ ہے جوانوں سے کہا گیا ہے کہ جوانی میں عمل خیر انجام دیں. 2 رکعت نماز آپ بڑھاپے میں پڑھیں اور 2 رکعت نماز آپ جوانی میں پڑھیں. روایتوں میں ہے کہ یہ جو 2 رکعت نماز آپ جوانی میں ادا کر رہے ہیں یہ 70 رکعت نماز سے افضل ہے. یہ جو جوانی میں آپ ایک حج بڑھاپے میں کریں اور ایک حج جوانی میں کریں, کیا دونوں حج برابر ہیں؟ بڑھاپے کا حج مجبوری کا حج ہوتا ہے. بڑھاپے کا حج آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے دن رہ گئے, پتہ نہیں کتنے دن رہ گئے, کہ اس سے پہلے کہ اس دنیا سے چلے جائیں چلو یہ بھی واجب ادا کر لیں. لیکن جوانی کا حج شوق ہے, حج ہوتا ہے. جوانی میں زیارتیں کرو, جوانی میں حج کرو, اب وہ الگ بات ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ایک مجبوری ہے. لیکن اگر خدا نے آپ کو دیا ہے, یا تھوڑا بہت اگر قرض بھی کر سکتے ہیں تھوڑا بہت تو کر لیں, بسم اللہ. آپ ابھی دیکھیں 50 لاکھ کی گاڑی کے لیے کون ہے جو کیش پہ لیتا ہو 50 لاکھ کی گاڑی؟ ایسے 2 4 5 ہے. اگر آج کے دور میں 50 لاکھ کی گاڑی کوئی کیش پہ لیتا ہو تو اسے عقل مند نہیں کہا جاتا. حالانکہ بزنس سے کوئی خاص تعلق نہیں, لیکن تھوڑا بہت جانتا ہوں. اسے عقل مند نہیں کہا جائے گا کہ 50 لاکھ تم یہاں انویسٹ کر رہے ہو, اس سے اچھا بھائی 10-15 لاکھ کیش دو, لون کرواؤ اور کہیں اور انویسٹ کرو, دھیرے دھیرے دیتے رہو. وہاں کر سکتے ہو تو زیارتوں کے لیے بھی کر لو, کر لو. زیارت دیکھیں, میں ایک جملہ کہوں پھر اس کے بعد اپنے بحث کی طرف. آج کے دور میں اگر ہم بغیر زیارتیں, چلو حج تو فی الحال خدا لعنت کرے اتنا مہنگا کر دیا ہے, اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ ہم غریبوں کی بس کی بات ہی نہیں ہے. لیکن زیارت کربلا اگر آج کے دور میں کوئی اس دنیا سے چلا جائے زیارت کربلا کے بغیر, یقیناً بڑا افسوس ہوتا ہے. کوئی زیادہ بڑی رقم نہیں ہے, کوئی زیادہ بڑی رقم نہیں ہے. حالانکہ اس میں سے بھی بعض مستثنا ہے, دنیا میں غربت کی بھی بڑی ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. لیکن ایک میجورٹی زیارت کربلا کر سکتی ہے, تو خلاصہ وہاں کر سکتے ہیں تو یہاں بھی کریں. جوانی میں عمل خیر انجام دیں. کہتے ہیں جو انسان جوانی میں عمل خیر انجام دیتا ہے خدا اس کی عمر میں اضافہ کرتا رہتا ہے, اس کی عمر بڑھتی رہتی. اپنا خیال رکھیں, اپنی جوانی کی قدر کریں اور جوانی کو اہل بیت اطہار کی خدمت میں انجام دیں. ایک صلوات پڑھیں آپ سب اپنے ساتھ. انشاءاللہ آپ سب آمادہ ہیں. زینب کبریٰ, زینب علیہ مقام کا تذکرہ تھا. پھر میں آج اسی جملے سے شروعات کرتا ہوں. اقول وما زینب وما ادراک ما زینب. میں کیا کہوں زینب کے بارے میں, کیسے اپنی الفاظ سے زبان سے نام لوں. 1000 مرتبه شستن دهان به عطر و گلاب, هنوز نام تو گفتن کمال بی ادبی است. اللہ اکبر. 1000 مرتبہ اس منہ کو عطر و گلاب سے دھلا جائے پھر بھی زینب کبریٰ کا نام لینا کمال بے ادبی ہے.
زینب کبریٰ امام سجاد فرماتے ہیں انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ. رسول اللہ وما ينطق عن الہوى، یہ رسول اللہ کی صفت تھی. رسول جو بھی کلام کرتے تھے وحی الہی کے اشارے پہ کرتے تھے. رسول اللہ نے آخری ایام میں کیا فرمایا؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تم میرے نزدیک وہی مرتبہ رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں صفت نبوت کے سوا میری تمام صفات علی تمہارے اندر موجود ہیں. بھائی میں مقدمہ بنا رہا ہوں، تذکرہ کرنا ہے زینب علیہ مقام کا. اے علی ساری صفات تمہارے اندر موجود ہیں سوائے نبوت کے. اب امیر المؤمنین نے وہ تمام صفات اور وہ تمام اسرار امامت امام حسن کے ہاتھوں میں رکھے. امام حسن نے وہ تمام اسرار امامت امام حسین کے ہاتھوں میں رکھے، اور امام حسین نے وہ تمام اسرار امامت سید سجاد کے ہاتھوں میں رکھے. وہ قاعدہ یاد رکھیے گا، وما ينطق عن الہوى. پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح وحی الہی کے بغیر رسول کلام نہیں کرتے تھے، اسی طرح وحی الہی کے بغیر یا وحی الہی کو سمجھے بغیر یا وحی الہی کے اتخاذ کے بغیر علی کلام نہیں کرتے تھے، حسن کلام نہیں کرتے تھے، حسین کلام نہیں کرتے تھے، سید سجاد کلام نہیں کرتے تھے. اب ذرا غور کریں کہ جس کی زباں پر وحی الہی کا پہرا ہو وہ امام یہ گواہی دے، اے میری پھوپھی زینب آپ ایک ایسی عالمہ ہیں کہ جسے کسی نے پڑھایا نہیں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ متعین خدا کر. اچھا اس چیز کو کہیں گے کیا؟ اس علم کا کوئی نام تو ہوگا. اس علم کا نام کیا ہے؟ بھئی اسی علم کا نام ہے علم لدنی. اسی علم کا نام ہے علم لدنی. علم لدنی کہتے کسے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. ہم نے خضر کو اپنے پاس سے علم دیا. یعنی خضر کسی کے پاس زانوے ادب ٹیکنے نہیں گئے، خضر نے کسی سے کچھ حاصل نہیں کیا، بلکہ خدا کہتا ہے ہم نے خضر کو علم عطا کیا. بھائی الفاظ پہ غور کریں امام سجاد کے کہ آپ ایک ایسی عالمہ ہیں کہ جس نے کسی کے سامنے زانوے ادب نہیں ٹیکے، بلکہ آپ کے پاس علم لدنی ہے. علم لدنی ہے آپ کے پاس. ایک صلوات پڑھے محمد والے اور صلوات پڑھے محمد والے. کربلا سے لے کے کوفے سے لے کے شام تک اگر آپ جناب زینب کبریٰ کی زندگی پڑھیں تو خدا کی قسم جگہ جگہ علم زینب کبریٰ کی جھلک محسوس ہوگی. جگہ جگہ علم جناب زینب کبریٰ کی جھلک، جگہ جگہ علم زینب کبریٰ کا اندازہ ہوتا رہے گا. کہتے ہیں جب یہ لٹا ہوا قافلہ، ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد.
زمانہ کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات عطا فرما۔ کہتے جب یہ اچھا یہ بھی مائک کا شکریہ ادا کریں، اس مائک کی وجہ سے ہم اتنی بڑی عبادت سے مشرف ہوئے۔ کہا گیا امام جناب عیسیٰ کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا لِكَثْرَةِ صَلَاتِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد، کہتے عیسیٰ کو روح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عیسیٰ آل محمد پہ درود بہت زیادہ بھیجا کرتے تھے۔ یہ علامت درود ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہتے جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا تو رسول اللہ کے ایک بہت بڑے صحابی، میں علم زینب کبریٰ بتا رہا ہوں، علم زینب کبریٰ، بس میں آ گیا اپنے موضوع پہ۔ کہتے جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا تو ظاہر سی بات ہے پریشان ہیں، اسیر ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہیں، چاروں طرف سے سپاہی ہیں، گھیرے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ کے بہت بڑے صحابی ابن سعد یا سعید، سعید یا سعد ایسے کوئی نام ملتا جلتا ہے میرے ذہن میں نہیں ہے، خلاصہ رسول کے بہت بڑے صحابی آئے اور آنے کے بعد امام سجاد کی خدمت میں خطاب کیا کہ مولا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ کہتے ایک بار کہا، دو بار کہا، تیسری بار کہا۔ کہتے جناب زینب کبریٰ کے کانوں میں بھنک گئی۔ جناب زینب کبریٰ نے یہ الفاظ سنے کہ مولا اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، ہم آپ کو عطا کریں گے، ہم آپ کو دیں گے۔ میں کہوں گا اے سعد، وہ دروازہ جو پوری دنیا کو عطا کرتا ہو اسے تم کیا عطا کرو گے، تم کیا دو گے؟ کہتے جب انہوں نے تکرار کیا تو روایت کے جملے ہیں جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد سواری پہ تشریف فرما تھی۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب سعد نے زیادہ تکرار کیا کسی چیز کی ضرورت ہو، دیکھیں اندازہ لگائیں علم زینب کبریٰ کیا ہے، زینب کبریٰ کی طاقت کیا ہے۔ زینب کبریٰ کو مستجاب الدعویٰ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے مستجاب الدعویٰ یعنی کیا؟ یعنی زینب کبریٰ جو دعا کرے خدا ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ میں روایت انہی گنہگار آنکھوں سے پڑھ رہا تھا، روایتوں میں ہے کہ امام حسین کی بیٹی بنام فاطمہ جب یہ کوفے میں داخل ہوئی تو کسی بدتمیز نے ایک بدتمیزی والے الفاظ استعمال کیے جناب فاطمہ بنت الحسین کے حوالے سے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی اس بدتمیز نے یہ الفاظ اپنی زبان سے دہرائے جناب زینب کبریٰ پہ غیظ و غضب طاری ہوا اور ہاتھوں کو بلند کیا کہ خدا تیرے منہ کو بند کرے، خدا تیری آنکھوں کو بند کرے، خدا تیرے ہاتھوں کو شل کرے۔ روایت کے جملے ہیں بس یہ الفاظ زینب کبریٰ کے دہن مبارک سے نکلنا تھا، وہیں یہ آدمی اندھا ہو گیا، بہرا ہو گیا اور دونوں ہاتھ شل ہو گئے، دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ یہ طاقت ہے زینب کبریٰ کے علم کی۔ اب میں وہ الفاظ نہیں بیان کروں گا، وہ کن فیکون کی منزل نہیں بیان کروں گا، حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ جناب زینب کبریٰ کا مقام عجیب و غریب ہے۔ کہتے جب سعد آئے اور آنے کے بعد کہا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، قربان جاؤں شہزادی کے جملے پہ، روایتوں کے جملے ہیں جناب زینب کبریٰ نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، سعد سے جناب زینب کبریٰ نے ابھی کلام نہیں کیا بلکہ اشارے کے ذریعے سعد کو شہزادی کچھ سمجھانا چاہ رہی ہیں۔ کہتے انگلی کا اشارہ کرنا تھا، جیسے ہی شہزادی نے انگلی کا اشارہ کیا تو وہ گھوڑے جو بازاروں میں دوڑ رہے تھے وہ گھوڑے اپنی جگہ پہ ٹھہر گئے، وہ اونٹ جو چل رہے تھے وہ اپنی جگہوں پہ ٹھہر گئے، اور وہ آوازیں جو بازار میں بلند ہو رہی تھی وہ آوازیں اپنے اپنے سینوں میں دب گئیں۔ کہتے شہزادی کے انگلی کے اشارے سے
بالکل سناٹا چھا گیا. جناب زینب کبریٰ بتانا چاہتی ہیں کہ ہمارا بس صرف انسانوں پہ نہیں جانوروں پہ بھی چلتا ہے. ہمارا بس جانوروں پہ بھی چلتا ہے. جب انگلی کا اشارہ کیا اور سب کچھ خاموش ہو گئے, جب شہزادی نے سعد کی طرف اشارہ کیا کہ اے سعد, یہ تم کیا بار بار کہہ رہے ہو, کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ, کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ. شہزادی نے فرمایا ہم قیدی ضرور ہیں لیکن بے بس نہیں ہیں. ہم قیدی ہیں لیکن بے بس نہیں ہیں. ہم اگر انگلی کا اشارہ کریں تو آسمان زمین پہ آ جائے گا, زمین آسمان پہ چلی جائے گی. ہم اگر ایک انگلی کا اشارہ کریں, ہم قیدی ضرور ہیں لیکن بے بس نہیں ہیں. ہم بے بس نہیں ہیں. اچھا آج ہوتا کیا ہے, آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں جہالت کہو, نا علمی کہو, نادانائی کہو, کبھی کبھی ہم بھی کہنے لگتے فلاں مجلس 15 سال سے ہم کر رہے ہیں, ہم نے وہ جلوس نکلوایا, یا وہ روڈ جو تھا اس پہ ہم ہی نے جلوس ایجاد کیا. ہم نہ ہوتے تو نمیدنم یو پی میں جلوس نہ آج ہو رہا ہوتا. فلاں صاحب نہ ہوتے تو مجلسیں اب تک بند ہو چکی ہوتی. بھائی کہاں ہیں, میرے ساتھ ہے نا, کہ ہم نہ ہوتے تو مجلسیں اب تک بند ہو چکی ہوتی. ہم روتے ہیں تو شہزادی ہمارے آنسوؤں کو لے کے جاتی, ہمارے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بنتے. یہ جو ہمارے اندر ہم اور میں ہے نا, کہ ہم نہ ہوتے تو مجلسیں نہ ہوتی, ہم نہ ہوتے تو یہ عزاداریاں نہ ہوتی, ہم نہ ہوتے تو یہ جلوس نہ ہوتے, ہم نہ ہوتے تو یہ شبی خانیاں نہ ہوتی. ذرا شہزادی کے جملے پہ غور تو کرو. شہزادی نے کیا فرمایا, ہم قیدی ضرور ہیں لیکن بے بس نہیں ہے, مجبور نہیں ہے. بس ایک جملہ سنیے گا کہ عزاداریاں جب تم نہیں تھے تب بھی تھیں, تم ہو تب بھی رہیں گی, تم نہیں ہو تب بھی رہیں گی. ہماری مجلسوں پہ کسی کا احسان نہیں ہے, جلوسوں پہ کسی کا احسان نہیں ہے. یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے, تمہاری جو حسین نے تمہیں توفیق دی, تمہاری خوش قسمتی ہے, تمہاری خوش قسمتی ہے, تمہاری خوش قسمتی ہے. اچھا میری بات پہ غور کریں. امام حسین نے روز عاشورہ لبیک کی آواز بلند کی تھی, حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی تھی. اچھا امام حسین نے مدد مانگی تھی نا, امام حسین نے مدد مانگی تھی. مقصد کیا تھا امام حسین کا اس مدد کے ذریعے؟ توبہ توبہ, کیا امام حسین محتاج تھے ہماری مدد کے, یا 2 4 5 10 لوگوں کی مدد کے محتاج تھے؟ اچھا ایک آدمی نے مدد کے لیے لبیک کہا کچھ دیر پہلے, جس کا نام ہے جناب حر. حر نے کہا لبیک یا حسین, اور پہنچے امام حسین کی خدمت میں. حر نے مدد کی, حسین ابن علی کی مدد کی. الفاظ بدل کے سوال کی لیتا ہوں, لبیک کی صدا کس کی طرف سے؟ حر کی طرف سے. مدد مانگی کس نے؟ امام حسین. شکریہ کسے کہنا چاہیے؟
بھائی اگر ایک آدمی مدد مانگ رہا ہے اور سامنے سے کوئی آئے اور کہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے تو مجھے شکریہ کرنا چاہیے کہ آپ میری مدد کے لیے ہے. اچھا یہ کب ہوگا؟ جب واقعاً ہم مدد مانگیں گے تب ہم شکریہ ادا کریں گے. لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیں شکریہ حر ادا کر رہے ہیں. بھائی پتہ یہ چلتا ہے کربلا میں حر نے حسین کی نہیں بلکہ حسین نے حر کی مدد کی ہے. حسین نے حر کی مدد کی ہے. اچھا اور سمجھاؤں حسین نے ظاہری طور پہ مدد مانگی. بھائی قرآن میں خدا بھی مدد مانگ رہا ہے نہیں مانگ رہا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ توبہ توبہ، ہم اور اللہ کو قرض دیں. پھر اسی طرح سے خدا فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ کی مدد کرے گا، میں قرآن کی آیتیں بیان کر رہا ہوں، جو بھی اللہ کی مدد کرے گا یثبت اقدامکم. پھر جو ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا. ہم اور اللہ کی مدد، ہماری کیا اوقات جو ہم اللہ کی مدد کریں. پھر یہاں مسئلہ کیا ہے؟ بھئی یہاں کا مسئلہ اگر سمجھ میں آ جائے گا تو کربلا میں حسین ابن علی کی حل من ناصر ینصرنا کی آواز بھی سمجھ میں آ جائے گی. بہت اہم نکتے کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ حضرات کو. آتے ہیں مولا متقیان کی خدمت میں. مولا سے پوچھا گیا مولا یہ جو خدا بند متعال نے قرآن میں مدد مانگی ہے اس مدد سے مراد کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے قرض مانگا ہے اس قرض سے مراد کیا ہے؟ یہ نہج البلاغہ میں موجود ہیں الفاظ. مولا متقیان نے فرمایا مستقرضکم للظلم ومستنصرکم للعجز، کہ یہ جو اللہ نے تم سے مدد مانگی ہے ذلت اور رسوائی اور عاجزی کی بنا پہ تم سے مدد نہیں مانگی. یہ جو تم سے قرض مانگا ہے عاجزی کی بنا پر قرض نہیں مانگا. پھر میں کہوں گا مولا پھر کیوں خدا نے مانگا؟ پھر مولا نے فرمایا کہ یہاں محتاج مدد کرنے والا ہے، مدد مانگنے والا نہیں ہے. میں الفاظ پہنچا رہا ہوں کہ یہاں محتاج مدد کرنے والا ہے، مدد مانگنے والا نہیں ہے. میں کہوں گا مولا تھوڑی اور وضاحت کریں. مولا فرماتے کہ دیکھو یہاں خدا تم سے اگر مدد مانگ رہا ہے تو خدا کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں کسی مقام تک پہنچائے، تمہیں کوئی مرتبہ عطا کرے. اب سمجھ میں آتا ہے کربلا میں جو حسین ابن علی نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی تو حضرت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم ان کی مدد کے لیے آؤ یا حضرت کو تمہاری مدد کی ضرورت تھی، بلکہ حضرت کچھ لوگوں کو اتنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ اس مدد کے ذریعے انہیں کوئی مقام عطا کیا جائے. اب اگر امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی اور آپ نے لبیک کیا حسین کہتے ہوئے مجلسیں برپا کی، روئے امام حسین پہ، تو گویا امام حسین تمہارے مرتبے کو بلند کرنا چاہتے ہیں، تمہارے مرتبے کو. اور آسان کروں، وگرنہ حسین ابن علی کی ہماری اور تمہاری کیا ضرورت؟ حقیقت ہے کیا ضرورت؟ ارے جہاں ملائکہ کے لشکر، جہاں جبرائیل میکائیل اپنے پروں کو پھیلائے حسین کے اوپر سایہ فگن ہے اور اجازت مانگ رہے مولا ایک اجازت دیجئے ان سب کو نیست و نابود کر دوں. جہاں ملائکہ صفوں میں کھڑے ہوں، ارے اور آگے بڑھے، جہاں آدم، عیسیٰ، موسیٰ، ہارون، زکریا، یونس، یعقوب صفوں میں کھڑے ہوں، اے میرے مولا صرف ایک بار اجازت دیجئے پھر دیکھیے اس جنگ کا نظام کیا ہوتا ہے. جہاں انبیاء صفوں میں کھڑے ہوں،
باقاعدہ میں نے جملہ پڑھا ہے. جنات کا جو لشکر آیا نا وہ رو رو کے بار بار رو رو کے کہہ رہا مولا اجازت دیجیے. مولا فرما رہے یہ انسانوں کی جنگ ہے, جناتوں کی جنگ نہیں ہے. پھر وہ اصرار کر رہے ہیں مولا اجازت دیجیے. روایت کے الفاظ ہیں جناتوں نے خیز میں آ کے کہا کہ مولا اگر آپ کی اطاعت واجب نہ ہوتی تو لخالفناک, تو ہم آپ کی مخالفت کر کے ان سب کو مار دیتے. کہ آپ کی اطاعت واجب ہے. جناب جبرائیل حسین ابن علی کے اوپر سایہ فگن ہے, اپنے پروں سے سایہ کر رہے. آخر جبرائیل جانتے ہیں یہ 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا بوڑھا باپ ہے, یہ جنگ کرے گا, کیسے جنگ کرے گا اس دھوپ میں. جبرائیل اپنے پروں سے حسین پہ سایہ کر رہے ہیں. حسین ابن علی جبرائیل کی طرف دیکھ کے اے جبرائیل میرے امتحان کو کمزور نہ کر. حسین کو امتحان دینے دو کہ جبرائیل یہ سایہ ہٹا لو, کہیں یہ نہ ہو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کچھ لمحے کے لیے حسین ابن علی سائے میں بیٹھے تھے. جہاں ملائکہ کی قطاریں کھڑی ہوں, جہاں انبیاء کھڑے ہوں, جہاں اوصیاء کھڑے ہوں, جہاں صدیقین کھڑے ہوں, جہاں شہداء کھڑے ہوں اور اجازت مانگ رہے ہوں, وہاں حسین ابن علی ہم سے مدد مانگ رہے ہیں. کچھ تو راز ہے, کچھ تو حکمت ہے. اب اگر آپ نے لبیک کہا, لبیک کہنے کے بعد حسین پہ آنسو بہائے, تو گویا امام حسین آپ کو کسی مقام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. آپ تک امام حسین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں, ان مجلسوں میں آ کے اپنے آپ کو نوکر سمجھیں. اگر اپنے آپ کو نوکر سمجھا تب تو آپ کی کامیابی ہے. یہاں اس فرش اعضا پہ آنے کے بعد آپ کی دولت, آپ کی حیثیت, آپ کی طاقت, آپ کا پاور, آپ کا عہدہ, آپ کی کرسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. اگر حسین کی فرش اعضا پہ آنا ہے تو اپنے غرور و گھمنڈ و تکبر کو جوتوں کے پاس رکھ کے آئے. یہ فرش اعضا دیکھ رہے ہیں, فرش اعضا دیکھ رہے ہیں. یہ نوکروں کی جگہ, یہ نوکروں کی جگہ. یہاں آنے کے بعد نوکری کرنی پڑے گی. اگر نوکر ہیں تب تو ٹھیک ہے, مالک بننے کی کوشش نہ کریں. مالک صرف اور صرف 14 ہے. ان مجلسوں کا مالک کوئی ہے ہی نہیں. لڑائیاں, وہ ممبر ہمارا, وہ مجلس ہماری, وہ نبینا منجمن ہماری, وہ کمیٹی ہماری, وہ فلاں ہمارا, ہم نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا. سب کچھ چھوڑو. اگر کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو نوکری کے آداب سیکھو. خاک پہ بیٹھو, خاک پہ. اگر خاک پہ بیٹھو گے پھر اسی جگہ سے تمہیں معراج ملے گی. بلندیاں اسی جگہ سے ملیں گی اگر خاک پہ بیٹھنے کی عادت ڈالی. دنیا کا نظام ہے, کسی بھی ایک جلسے میں جائیں, اسٹیٹس کے حساب سے کرسیاں ہوتی ہیں. اگر آپ جتنے بڑے آدمی ہوں گے اتنی اچھی اور اتنے آگے والی سیٹ ملے گی آپ کو. لیکن یہ امام حسین کی کرم نوازی ہے. یہ واحد ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے پاس 10 روپے ہے وہ بھی اسی فرش اعضا پہ بیٹھتا, اور جس کے پاس 10 کروڑ ہے وہ بھی اسی فرش اعضا پہ بیٹھتا ہے. یہ حسین ابن علی کا کرم ہے. تو خلاصہ اہل بیت علیہ السلام پر احسان کرنے کی کوشش نہ کریں, اہل بیت کی نوکری کریں. جناب زینب کے جملے کو یاد رکھیں کہ ہم قیدی ضرور ہیں
لیکن ہم پر احسان کرنے کی کوشش نہ کرو. ہم قیدی ہیں, ہم مجبور نہیں ہیں. شہزادی کا جملہ سعد سے, اے سعد اپنی مقام کو, اپنے مرتبے کو بڑھانے کے لیے ہماری خدمت کرنا چاہتے ہو تو کرو, ہم پہ احسان کرنے کا ارادہ نہ کرو. اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے ہماری خدمت کرو, ہم پہ احسان کرنے کی جرات نہ کرو. یہ شہزادی کے علم کی طرف اشارہ ہے کہ شہزادی نے ایک انگلی کا اشارہ کیا اور سب کچھ خاموش ہو گیا. یہ شہزادی کا علم ہے. اور ایک جگہ نہیں, شہزادی نے اپنے علم کے جگہ جگہ مظاہرات کیے. کہتے یزید کے دربار میں 700 کرسی نشی بیٹھے ہوئے. 700 کرسی نشی کے سامنے جب جناب سید سجاد, میں نے کل یہی پہ بات چھوڑی تھی, جب جناب سید سجاد کے خطبے کا ارادہ کیا تو سید سجاد کو روکا گیا. جناب زینب کبریٰ کھڑی ہوئی اور کھڑے ہونے کے بعد خطبہ شروع کیا. سب سے پہلا جملہ یزید کی طرف دیکھا. دیکھیں یزید کے دربار میں شہزادی نے کس طرح سے یزید کو رسوا کیا. یہ اعلان تھا فتح حسین کا. یہ اعلان تھا. جہاں یہ شور مچ رہا تھا, حسین کو مار دیا گیا, عباس کو مار دیا گیا, قاسم کو مار دیا گیا. کہتے ہیں جب جناب زینب کبریٰ کا چہرہ دیکھا یزید پلید ملعون نے جو جملہ کہا, شہزادی کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے ایک شعر پڑھا. اس نجس الفاظ نہیں دہرانا چاہتا ہوں لیکن اس کا خلاصہ مفہوم بتانا چاہتا ہوں. اس کا خلاصہ مفہوم یہ تھا, زینب کبریٰ کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکراتے ہوئے شعر پڑھا کہ وہ میرے اجداد جو بدر میں مارے گئے, انہی کے باپ دادا تھے جو علی کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے. انہی کے باپ دادا تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتے, اور وہ میں جسارت کیسے بیان کروں, ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. کہ ہاتھ میں چھڑی تھی. کیسے کیسے یہ مناظر شہزادیوں نے دیکھے اور برداشت کیے. میں کہوں گا ایوب آپ اصبر الصابرین ہیں, آپ کا صبر مشہور ہے, لیکن اے میرے نبی ایوب جہاں آپ کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں زینب کبریٰ کا صبر شروع ہوتا ہے. صبر ایوب کہاں. جناب ایوب بتاتا چلوں, جناب ایوب کتنے بڑے صابر تھے, بہت بڑے صابر تھے. سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا, جناب ایوب سجدہ شکر میں. بیٹے مارے گئے, جناب ایوب سجدہ شکر میں. غلات تباہ و برباد ہو گئے, سجدہ شکر میں. باغ تباہ و برباد ہو گئے, سجدہ شکر میں. جناب ایوب کی ایک زوجہ تھی جو کہ جناب یوسف کی بیٹی تھی. جناب یوسف کی بیٹی جناب ایوب کی زوجہ. نتیجہ دے رہا ہوں بھائی, میں نے جو بات کہی ہے اس بات کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں, میں بیان کروں گا.
اگر میری ان مجالس کے حوالے سے جو بھی سوال ہو، اگر آپ کسی دوسرے سے پوچھ رہے ہیں تو میرے حق میں خیانت ہے، مجھ سے پوچھیں، مجھ سے پوچھیں۔ اگر میری بات آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ممبر سے اترنے کے بعد سب سے پہلا سوال مجھ سے کرے، اگر مجھ سے بھی سمجھ میں نہ آئے پھر آپ کسی کے پاس جائیں، پہلے سوال مجھ سے کریں۔ جناب ایوب کی زوجہ، جناب یوسف کی بیٹی، ہر جگہ جناب ایوب نے صبر کیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جناب ایوب کی زوجہ یعنی یوسف کی بیٹی گھر گھر میں جاتی تھی، تھوڑا تھوڑا کھانا مانگ کے لاتی تھی، اپنے آپ اور جناب ایوب بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ صابر تھے جناب ایوب، خدا نے مہر لگائی صبر کی جناب ایوب کے سینے پہ، قیامت تک جناب ایوب کو صابر کہا گیا۔ شیطان نے بہکایا کہ کان پھیل دی، جناب ایوب جو بہت خوبصورت ہے، تو دیں گی نہیں، لیکن اب جب وہ کھانا مانگنے آئے تو ان سے کہہ دینا اپنے سر کے تھوڑے سے بال کاٹ کے دے دیں، سر کے بال کاٹ کے دکھا دیں، ان کے بال بھی بہت خوبصورت ہیں۔ شیطان نے بہکایا اور کہا یہی کہنا، اور کہنا جب تک بال کاٹ کے نہیں دو گی تب تک ہم کھانا نہیں دیں گے۔ کہتے جناب ایوب کی زوجہ پہنچی اور جیسے کھانے کا سوال کیا تو لوگوں نے وہی بات جو شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈالی تھی وہ بات دہرا دی۔ جناب ایوب کی زوجہ نے جیسے ہی سنا نبی کی زوجہ ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، کہتے گھر سے واپس آ گئی، جناب ایوب کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، کیا کریں، بال کاٹ کے دے دیں؟ ایوب کون؟ صابر، بیٹے مرے آنکھوں سے آنسو نہیں بہایا بلکہ سجدے میں جا کے شکر خدا کیا، یہ صابر ہے جناب ایوب۔ لیکن جب ان کی زوجہ ان کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، لوگ سر کے بال مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جب تک سر کے بال نہیں دکھاؤ گی یا کاٹ کے نہیں دو گی تب تک ہم کھانا نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں جناب ایوب نے جیسے ہی سنا آنکھوں سے آنسو بہے، اتنے آنسو کہ ایوب کے سینے تک آئے، فوراً زمین پہ بیٹھ گئے، ہاتھوں کو پھیلایا کہ اے پروردگار، میں نے ہر جگہ صبر کیا لیکن اب میرے بس میں نہیں ہے میں صبر کروں۔ کہ ایوب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایوب زندہ ہو، ایوب زندہ ہو اور ایوب کے ہوتے ہوئے ایوب کی زوجہ کے بال کوئی دیکھے۔ میں کیسے ربط دوں، کس کی طرف ربط دوں؟ سجاد کی طرف ربط دوں یا زینب کی طرف ربط دوں؟ یہ صبر ایوب تھا۔ ارے کروڑوں سلام ہو شہزادی زینب پر، صبر زینبی دیکھیں۔ ابن زیاد نے جب جملہ کہا نا، اے زینب کیف وجدت صنع اللہ، تم نے اللہ کی صنع کو کیسا پایا؟ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کربلا میں کیا کیا؟ کیا ری ایکشن ہے تمہارا؟ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ارے جس بہن کے سامنے یہ کہا جائے تمہارے بھائی کو مار دیا، تمہارے بھائی کا سر قلم کر دیا، میری باتیں بہنوں تک بھی جا رہی ہیں نا، غور کریں ان باتوں پہ، سیرت زینبیہ اپنائیں،
ہے کسی عورت میں جگر زینب کبریٰ کی طرح؟ ہے کوئی ماں جس کا جگر کربلا کی ماؤں کی طرح ہو؟ ہے کوئی بہن کہ جس کا جگر کربلا کی بہنوں کی طرح ہو؟ ابن زیاد کہہ رہا ہے زینب تم نے اللہ کی صنع کو کیسا پایا؟ اب دیکھیں جواب ہوش کے ساتھ جناب زینب سے جب یہ سوال کیا نا، جناب زینب غصہ نہیں ہوئی، جناب زینب کے چہرے پہ مسکراہٹ اور مسکراتے ہوئے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ارے کربلا میں ہم نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا، جمال کے سوا۔ کہتے اکبر کا لاشا زینب کے سامنے پڑا، ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا قربانی قبول فرما۔ یہ زینب کا جگر ہے، زینب کا کلیجہ ہے۔ کہتے یزید ملعون حسین کے سر کے ساتھ کھیلتا ہوا مسکراتا ہوا کہہ رہا اگر ہمارے باپ دادا زندہ ہوتے تو آج وہ یزید کو بہت زیادہ شاباشی دیتے اور یزید پہ فخر کرتے کہ جنہوں نے ہمیں مارا تھا ان کی اولادوں کو کس طرح سے ہم رسوا کر رہے ہیں۔ بس جیسے یہ جملہ کہا نا زینب کا، دیکھیں علم زینبی، دیکھیں خدا کی قسم کہنے کو یزید نے مار دیا لیکن ہر قدم پہ جناب زینب نے شکست دی یزید کو، ہر قدم پہ ذلیل و رسوا کیا، ہر قدم پہ۔ جیسے یہ سر کے ساتھ کھیلتے ہوئے جملے کہہ رہا تھا نا جناب زینب کبریٰ نے، دیکھیں 700 کرسی نشیں بیٹھے، سب یزید کے نہیں ہیں، سب یزید کے نہیں ہیں، کچھ یہودی بھی ہیں، کچھ نصرانی بھی ہیں، کچھ عیسائی بھی ہیں، دوسرے مذہبوں سے بھی تعلق رکھنے والے۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے یزید سر کے ساتھ کھیل رہا تھا، جناب زینب کبریٰ نے سر کی طرف دیکھا، ایک آہ بھری اور جملہ فرمایا واہ حسینہ۔ یہ آہ حزین آواز میں واہ حسینہ کہا، اور واہ حسینہ کہنے کے بعد کہ اے یزید جن لبوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے نا، میں نے انہی لبوں پر رسول کو بوسہ لیتے دیکھا تھا، رسول انہی لبوں کو چوما کرتے تھے۔ کہتے جیسے ہی زینب کبریٰ نے یہ جملے کہنا یزید نے فوراً چھڑی ہٹا لی۔ یہ جرأت زینبی دیکھیں، جرأت زینبی دیکھیں۔ کہتے جب جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا ابھی تک یزید کہہ رہا تھا نا یہ باغی تھے، باغی مار دیے گئے، لیکن جب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا تاریخ کے الفاظ کو سنیے اور سمجھیے گا۔ کہتے جب زینب کبریٰ کا خطبہ ختم ہوا، جیسے ہی خطبہ ختم ہوا یزید ملعون نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہا کہ اے زینب میں نے حسین کو نہیں مارا، ابن زیاد نے حسین کو مارا ہے۔ بس جیسے یہ جملہ کہا کربلا کا رخ کیا کہ اے میرے بھیا حسین میں نے یزید کے دربار میں یزید کے منہ سے جرم قبول کروا لیا، یزید کے منہ سے جرم قبول کروا لیا۔ ابھی تک جو یہ کہہ رہا تھا حسین باغی تھے، وہ خود کہہ رہا ہے میں نے نہیں مارا، ابن زیاد نے مارا، ابن زیاد نے مارا۔ کیسے جرم قبول کروایا؟ جب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا، روایتوں کے جملے ہیں ارے مسلمانوں ہوش کے ناخون لو، ہوش کے ناخون لو، کیا ہوا تمہیں؟ کہتے جب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا عیسائی کھڑے ہوئے، اب کھڑے ہونے کے بعد یزید کی طرف دیکھا، جملہ ہے قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے۔ عیسائی کہہ رہا اے یزید اگر ہمارے نبی عیسیٰ کی سواری موجود ہوتی سواری تو اسے ہم اپنے سینے سے لگا کے رکھتے، لیکن تو نے نبی کے نواسے کو مار دیا، تو نے اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا۔ اگر ہمارے نبی کی سواری بھی ہوتی تو اسے ہم کلیجے سے لگا کے رکھتے۔ کہتے یزید کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، کرے تو کیا کرے،
زینب کبریٰ نے ماحول بدل دیا دربار کا. میں نے کل جملہ کہا تھا نا, وہیں پہ اختتام کروں گا. کل جملہ کیا کہا تھا؟ جہاں سید سجاد کو خطبے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, وہیں زینب کبریٰ نے جب خطبہ ختم کیا پورے ماحول میں سناٹا. پھر زینب کبریٰ نے سید سجاد سے کہا, بیٹا اب جاؤ خطبہ دو, تمہاری پھوپھی نے تمہارے لیے ماحول بنا دیا ہے. اب بولو, اب بولو, اب بولو. یہ دیکھیں, مصائب میں رونا یہ میری ذاتی معرفت ہے. مصائب میں رونا اور فضائل میں رونے میں بہت فرق ہے. فضائل میں انسان تب روتا ہے جب اس کی کمال معرفت عروج پہ جاتی ہے. یہ آپ کی معرفت ہے, معرفت ہے. اور سلام ہو آپ کی معرفت پر, سلام ہو معرفت پر. کہتے زینب کبریٰ نے, بس میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں, زینب کبریٰ نے جب یزید اپنی لفاظیاں سنا رہا تھا, زینب کبریٰ نے خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد یہ دیکھیں علم زینب یہاں پہ بھی نظر آتا ہے. زینب کبریٰ نے مستقبل کی خبریں دیں, آنے والے زمانے کی خبر دی. زینب کبریٰ یزید کی طرف مخاطب ہوئی کہ یا یزید کت قیدک وسع سعیک وناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا. اے یزید, جو چالیں چلنی ہو چل لے, جو منصوبے بنانے ہو بنا لے, جو جال بچھانے ہو بچھا لے, جو مکر و فریب کرنے ہو کر لے, لیکن یاد رکھ خدا کی قسم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا, ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. یہ جناب زینب کبریٰ نے کب کہا تھا؟ 1400 سال پہلے, 1300 کچھ سو. کہاں کہا تھا؟ یزید کے دربار میں. کیا کہا تھا؟ تو نے تو سب کو مار دیا نا, تو اپنے آپ میں جشن منا رہا ہے جیت کا. چلو ٹھیک ہے, جو کرنا ہو کر لو, جو منصوبے بنانے ہو بنا لو. فوج تیرے پاس ہے, بادشاہت تیرے پاس ہے, حکومت تیرے پاس ہے, تخت تیرے پاس ہے, نیزے تیرے پاس ہے, سوار تیرے پاس ہے, اونٹ تیرے پاس ہے, گھوڑے تیرے پاس ہیں, اسلحے تیرے پاس ہے, مال و زر تیرے پاس ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ہمارے سروں کی چادریں بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس تو ہمارے سروں کی چادریں بھی نہیں ہیں. لیکن یاد رکھنا, تو مٹ جائے گا, دولت مٹ جائے گی, بادشاہت ختم ہو جائے گی, رہے گا تو نام حسین, نام حسین. اچھا, زینب کبریٰ نے یزید کے دربار میں 1400 سال پہلے کہا تھا, اے یزید جو کوششیں کرنی ہو کر لے, ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. اب میں جناب زینب کبریٰ کی نیابت کرتے ہوئے یزید سے کہوں گا, اے یزید کہاں گیا تیرا تخت و تاج, کہاں گئی تیری بادشاہت, کہاں گئی تیری سلطنت, کہاں گیا تیرا غرور, کہاں گیا تیرا گھمنڈ. ذرا اب دیکھا کہ وہ ملک جہاں تو شان و شوکت سے بیٹھا تھا, آج وہی ملک ہے. قبر زینب کا نشان ہے, تیری قبر کا نشان بھی نہیں ہے. سب کچھ ختم ہو گیا. جس ملک میں تو شان و شوکت سے بیٹھا کرتا تھا نا, جس ملک میں غرور و گھمنڈ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا نا, علی کی بیٹی زینب نے نظام ایسا بدلا, آج وہی ملک ہے لیکن حکومت ہے تو علی کی بیٹی زینب کی. علی کی بیٹی زینب کی حکومت ہے, علی کی بیٹی زینب کی حکومت ہے. نظام ایسا پلٹا کہ آج جو بھی اس شہر میں داخل ہوتا ہے تو پہلا جملہ سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید. تیرا تخت مٹ گیا, تاج مٹ گیا, سلطنت مٹ گئی, تیری قبر کا نشان نہیں ہے, نشان نہیں ہے, تیری قبر کا عطا پتہ نہیں ہے. تو آیا تھا حسین ابن علی کو مارنے کے لیے. زینب کبریٰ نے کہا تھا
جب جناب سید سجاد تھوڑا سا پریشان ہوئے نا، سید سجاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، عالم ہے غیر معلمہ ہے، امامت کو سمجھا رہی ہے زینب، امامت کو کہتے ہیں ہاتھ رکھ کے کہ بیٹا سجاد گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، اسے جو کچھ کرنا ہو کر لینے دو، یاد رکھو تمہارے بابا کو یہ مٹا نہیں پائیں گے، تمہارے بابا کی قبر علماً للاسلام، کچھ دنوں کے بعد اسلام کی ہدایت گاہ ہوگی، ہدایت گاہ ہوگی، اسلام کی پہچان ہوگی تمہارے بابا کی قبر۔ یہ زینب کبریٰ کے جملے تھے سید سجاد کے لیے۔ آج دیکھیں اسلام کی پہچان ہے حسین ابن علی کی قبر، اسلام کی پہچان ہے، ہدایت کی پہچان ہے، ہدایت ان دروازوں سے ملتی ہے۔ میں کیا بیان کروں خطبات زینبی، انشاءاللہ کل کی مجلس میں میں ضرور بیان کروں گا بچی کچی کچھ باتوں کو۔ یہ عظمت ہے جناب زینب کبریٰ کی، یہ مرتبہ ہے زینب کبریٰ کا۔ میں نے کہا تھا نا، کل بھی اشارہ کیا تھا، جس کے پاس جتنا زیادہ علم تھا اسے اتنا ہی پریشان کیا گیا۔ میں نے شیخ صدوق کے جملے بیان کیے تھے کہ زینب کبریٰ کو سب سے زیادہ مارا گیا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے، ماں بہنوں کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ میں مصائب زیادہ پڑھوں، میں مصائب زیادہ پڑھوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے مصائب زیادہ پڑھے نہیں جاتے، یہ حقیقت ہے۔ کیا کیا پڑھوں، کیا کیا بتاؤں، کس کس کے مصائب پڑھے جائیں، کن کن مصیبتوں پہ رویا جائے، بازار پہ رویا جائے، زندان کے اس اندھیرے پہ رویا جائے، دربار میں علی کی بیٹی شرابیوں کے ہجوم میں آئی، مرحوم آیت اللہ تبریزی کا جملہ یاد آ گیا، کہتے ایک مداح، ایک روضہ خواں، ایک مصائب پڑھنے والا مرحوم آیت اللہ کے پاس کھڑا تھا، مصائب پڑھ رہا تھا، مرحوم آیت اللہ تشریف فرما تھے، وہ میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہے، مرحوم تشریف فرما تھے، ایک ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا، مصائب پڑھتے پڑھتے جب اس مقام پہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا 700 کرسی نشی تھے، شرابی تھے، جواری تھے، کہتے جیسے ہی شرابیوں میں زینب کبریٰ کو داخل کیا گیا کہ جیسے یہ جملہ کہا، مرحوم آیت اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ذرا ٹھہرو، رکو، کہ خدا کی قسم اگر اسی جملے پہ قیامت تک رویا جائے تو کم ہے۔ ارے علی کی بیٹی، شرابیوں کا دربار، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے روایت دیکھی، کہتے جب جناب زینب کبریٰ نانا کے مزار پہ جایا کرتی تھی، کیا پروٹوکول تھا، روایت کے جملے ہیں، کہتے جب نانا کے مزار پہ جایا کرتی تھی تو ایک طرف حسن ہوتے تھے، ایک طرف حسین ہوتے تھے، پیچھے عباس ہوتے تھے اور سامنے امیر المومنین ہوتے تھے۔ کہتے نانا کے مزار پہ جیسے ہی زینب کبریٰ جاتی تھی، امیر المومنین دوڑتے ہوئے پہلے مزار پہ جاتے تھے اور جانے کے بعد اگر مزار پہ کوئی چراغ ہوتا تھا تو اس چراغ کو بجھا دیتے تھے۔ یا علی، کہ چراغ کو بجھا دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ مولا آپ چراغ کیوں بجھا دیتے ہیں؟ عجب نہیں، مولا نے فرمایا کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی میری بیٹی کو کوئی نامحرم دیکھے۔ اللہ
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا ابوالحسن، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی آپ کی بیٹی کو کوئی نامحرم دیکھے، لیکن ہائے رے سجاد کی غیرت، ہائے رے سجاد کی مظلومیات۔ پھر سوال کرتے ہو سید سجاد 25 برس یا 35 برس کیوں روئے؟ سوال کرتے ہو نا 35 برس کیوں روئے؟ تم نے سنا ہے نا، تم نے سنا سکینہ کے گوشوارے پہ تماچے لگے، تم نے سنا سکینہ کے گوشوارے چھینے، تم نے سنا سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے، تم نے سنا سکینہ کے دامن میں آگ لگی، ارے تم نے سنا زینب کے سر پہ تازیانہ مارا گیا، ارے تم نے سنا زینب کی رضا چھینی گئی، ارے تم نے سنا ہے تو یہ حال، ارے ذرا اس امام کے بارے میں سوچو جس نے سکینہ کے گال پہ تماچے لگتے دیکھے ہو، زینب کی رضا چھنتی دیکھی ہو۔ اس امام کا حال کیا ہوگا؟ اچھا ایک جملہ اور کہوں، آپ روتے ہیں، زیادہ روئیں گے، خدا نخواستہ بے ہوش ہو جائیں گے تو 2 4 5 لوگ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، آپ کو آغوش میں لیں گے، پانی پلائیں گے، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، آپ کو حوصلہ دیں گے، آپ کو دلاسا دیں گے، اور روتے ہوئے آپ کو کوئی مارے گا تو نہیں۔ جب آپ روئیں گے، جب آپ کی آوازیں بلند ہوں گی، کوئی تازیانہ نہیں مارے گا، کوئی تماچے نہیں مارے گا، لیکن ہائے رے وہ بیویاں جب بھی ایک ننھی سی بچی بابا کے سر کو دیکھ کے روتی تھی، کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی رخسار زخمی کرتا تھا۔ اجرکم علی الزہراء، خدا آپ کی ناکوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے میں سید سجاد کے حوالے سے کچھ جملات بیان کروں۔ کہتے شام میں جب سید سجاد کو بازار سے گزارا گیا نا، سید سجاد نے کسی آدمی کو بلایا، مولا کا چاہنے والا تھا۔ سید سجاد نے ایک درخواست کی کہ میری درخواست ہے کہ تو حد اقل اس قافلے کو ایسی جگہ سے گزار جہاں یہ تماشائیوں کا مجمع کم ہو۔ میں مصائب کی آخری منزل پہ ہوں، روتے ہوئے سید سجاد کے مصائب پہ الوداع کہیے گا۔ کہتے سید سجاد نے فرمایا کم سے کم ایسی جگہ سے گزار جہاں تماشائیوں کا مجمع کم ہو۔ پھر سید سجاد نے ایک جملہ فرمایا کہ عندک ثوب عتیق، کیا تیرے پاس کوئی پرانا کوئی پھٹا ہوا لباس ہے؟ تیرے پاس کوئی پرانا پھٹا ہوا لباس ہے؟ پر جیسے مولا کے چاہنے والے نے سنا کہ مولا آپ کو پھٹے لباس کی کیا ضرورت، ارے آپ اپنے دروازوں سے نئے لباس بانٹا کرتے تھے، آپ کو پھٹے لباس کی کیا ضرورت؟ اور قربان جاؤں سید سجاد کی مظلومیت پر۔ جیسے ہی سید سجاد نے سنا، روایتوں کے جملے ہیں، سید سجاد نے ذرا پاس آ، اپنے پاس بلایا، توق ہٹایا کہ ذرا میرے اس توق کو دیکھ، اس توق میں چھوٹی چھوٹی سی کیلیں ہیں، جب میں چلتا ہوں تو یہ کیلیں گردن میں چبھتی ہے، ارے کوئی کپڑا تاکہ سجاد کی گردن زخمی نہ ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔